रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम आपके साथ थोड़े से नमाज के बारे में, एटिकेट ऑफ नमाज। नमाज हमें जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह से नमाज पढ़ना चाहिए, 100% अपना देना चाहिए। और अल्लाह के साथ कलाम है तो उसमें हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। तो ऐसे कुछ काम ना करें हम नमाज में जहाँ की हमारे नमाज ज़रा, कभी कभी आप बहुत सुनते होंगे सना, मुझे लोग कहते कि नमाज में खुशू नहीं है ना। और फिर कभी कभी रकतें भूल जाते हैं, कभी क्या पढ़े, सेकंड रकात है, थर्ड रकात है, हमें समझ ही नहीं आता है। तो ज़्यादा टाइम ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थोड़ा सा जो एटिकेट ऑफ नमाज है ना, उस पर हमारा ध्यान सही से नहीं होता। जैसा फोकस करें नमाज में, नमाज के लिए भी एक तैयारी होना चाहिए। जैसा कि आप देखिए, हम लोग जब बाहर जाते तो हम किस तरह से ना ज़रा मुँह हाथ धोते हैं, कपड़ा चुनते हैं, एक दो कपड़ा निकालते हैं, फिर सेटिस्फाई नहीं होते, फिर दूसरा निकालते। जैसा हम तैयारी करते कौन सा कपड़ा पहनूँ, छोटे से कान का भी पहनूँ तो कौन सा पहनूँ, मैचिंग का ड्रेस पहनूँ, इसी तरह जब करते ना तो फिर हम जब बाहर निकलते तो एकदम सेटिस्फाई होके निकलते ना। इसी तरह नमाज को भी एक पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि हम उस पर पूरा फोकस होए और हम कुछ डिस्टर्ब ना हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या है, थोड़े से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे नमाज को सही करने के लिए थोड़ा सा एटिकेट बताया, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि हमारा जो बुनियाद अला खम्स है वो हमारा नमाज है, और नमाज हमारा बेहतर होगा तो सब कुछ बेहतर होगा। जैसा कि हम बार बार आपको नमाज के बारे में बता रहे हैं ना। तो जो नमाज है, जो हम अल्लाह का इबादत करते हैं और फिर उसके बाद हम उनके आगे दुआएं करते हैं, तो कुरान पे हमें थोड़ा सा अल्लाह सुब्हाना ताला नमाज के बारे में भी कुछ बातें बताते हैं, जैसा हमें कुरान से मिलते हैं। जैसा कि अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में कहता है, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह के आगे खड़े हो, किसके साथ? रिस्पेक्ट के साथ। ठीक है, कूमु लिल्लाहि, खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए, किस तरह? क़ानितीन, बड़ा रिस्पेक्ट के साथ, बड़ा अदब के साथ, बड़ा झुक के, बड़ा हाथ बांध के, है ना। और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़े से ये कुरान का वजाहत किया कि ये क्या है। तो इसमें से उन्होंने कहा था कि क़ानितीन में हम क्या क्या करना चाहिए। तो हम आज आपको थोड़े से पॉइंट देंगे, जो हम नमाज, अगर ये सब पॉइंट पे हम अगर अपना फोकस करेंगे तो हमारा नमाज बेहतरीन बन जाएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहला, नमाज में बातें नहीं करना, ये तो हम सबको पता है। ये नमाज क्या है? सिर्फ़ अल्लाह का तस्बीह बयान करना है, अल्लाह का बड़ाई की बयान करना है, और फिर उसके बाद क्या कहना है? अल्लाह के बारे में, अल्लाह के कुरान से अल्लाह के तारीफ़ करना है। मगर पहला क्या होता था? पहले के ज़माने में ज़ैद इब्न अक़रम कहते हैं कि पहले हम लोग क्या करते थे, नमाज के अंदर भी हम बातें कर रहे होते थे। ठीक है, बट जब से ये कुरान का आयत आया कि वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तो फिर हमने सब बंद कर दिया, बातें करने बंद कर दिया नमाज के अंदर में, क्योंकि हम उसके बाद खामोशी से खड़े होके नमाज में अपने रब के कलाम सुनते थे। फिर इब्ने मसूद रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, व्हेन वी यूज्ड टू से सलाम, पहले पहले हम क्या करते थे, हम नमाज में सलाम भी करते थे एक दूसरे को, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जवाब भी देते थे। मगर जब हम कोई दूसरे शहर जाके जब हम वापस आए, तो हमने देखा कि हमने नमाज में नबी को सलाम किया, और नबी ने हमारा सलाम को वापस नहीं किया। मतलब नमाज के अंदर हमें नमाज में नबी ने जवाब नहीं दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे क्या पता चला? उसके बाद उन्होंने कहा था, अब जो है हम नमाज में किसी को जवाब नहीं देते हैं। हाँ, ठीक है, क्योंकि अब ये जो आयत जब से आई है, कुमू लिल्लाहि क़ानितीन, अब हम क्या करते हैं, नमाज में बात करना, ज़िक्र करना, एक दूसरे को सलाम करना, सब कुछ हमने बंद कर दिया है। अब सिर्फ अल्लाह के बड़ाई और अल्लाह से बातें। और नंबर 2 में रसूल सल्लल्लाहु फरमाते कि इधर उधर नहीं देखना नमाज में।
عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار جب میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے کہ کیا ہوتا ہے اگر ادھر ادھر نماز میں دیکھیں گے، تو کہتے ہیں کہ ایسا ہے جیسے شیطان آپ کے نماز میں کچھ حصہ آپ کا چھین لیتا ہے، جیسا شیطان از snatching دا پریئر اوے فرام دا پرسن، جیسا شیطان ہمارا نماز کو چھین رہا ہے، اسی لیے ادھر ادھر نہیں دیکھنے کا انہوں نے کہا تھا۔ آپ کو اب ایک فنی بات بتاؤں، جب میں تراویح ہم لوگ جب مسجد میں والنٹیئر کام کرتے ہیں نا، تو ہم جب لوگ پڑھ رہے ہوتے تو ہم پیچھے بیٹھ کے کھڑے ہو کے دیکھتے نا، ہم تو نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہم تو ان لوگ کو وہ کرا رہے ہوتے نا، لائن وغیرہ لگا، تو میں کوئی لیڈیز لوگ کو دیکھتا ہوں، کبھی وہ آرام سے تراویح ہو رہی ہوتے تھے اور کبھی انہوں ادھر ادھر، کبھی میں دیکھتا ہوں مسجد کا شینڈلیئر وغیرہ اوپر نیچے سب دیکھ رہے ہوتے مگر نماز میں ہوتے، تو بہت ہنسی آتا میرے کو، یہ ابھی مجھے یاد آ رہا تھا۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نماز کے ٹائم میں آپ کا فوکس، آپ کے آنکھیں کہاں ہونا چاہیے، سجدہ کے جگہ میں ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے فوکس رکھیں، تاکہ ہمارا کیا ہوگا، فوکس رہے گا تو ہم پھر بھولیں گے نہیں، کیونکہ ہمارا زیادہ تر بات ہوتی ہے نا کہ بھولتے ہیں، تو رسول نے فرمایا ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، ایسا ہے کہ جیسے شیطان تمہارے نماز کو چھین لیتے ہیں۔ اور پھر رسول نے کبھی کبھی تھوڑا آواز بھی بلند کیا کہ کیا بات ہے کہ تم اپنے نماز میں آسمان کے طرف دیکھتے ہو، ہے نا، تو اس طرح سے کرنے سے باز آ جاؤ، ان کو پسند نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے جب نماز پڑھیں گے، میں کیا بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم اپنا فوکس سجدہ پہ رکھیں گے، جہاں پہ ہم نماز اور ہاتھ باندھ کے بڑے ادب کے ساتھ اللہ رب العزت کے آگے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور نمبر 3 پوائنٹ کہتے کہ رسول نے فرمایا نماز بڑا وقار کے ساتھ، ایک دم ٹھنڈا، ایک دم آرام سے کام ہو کے، ایسا جلدی جلدی بھاگ کے نماز نہیں پڑھنا۔ رسول نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم جلدی جلدی نماز پڑھتی ہو، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے ایک بار انہوں نے کیا کہا تھا، نماز میں کوئی چوری بھی کرتا ہے۔ اب صحابہ پوچھنے لگے کہ یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں ہم کیسے چوری کرتے ہیں نا، مطلب کیسے باتیں، تو انہوں نے کہا تھا جب آپ رکوع میں جاتے، سجدہ میں جاتے، تو کیا کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو آپ دیکھیں جو ایک سجدہ کا پورا ایکچولی کیسا ہونا چاہیے تھا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ایسا ہوتا تھا نا، مگر آپ دیکھیں اگر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہیں گے تو آپ دیکھیں ہمارے نماز کا کیا حال ہوگا، ہے نا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں بھی لوگ چوری کرتے، کیا مطلب ہے، ایسے جلدی جلدی رکوع سجدہ میں جاتے کہ آپ کا وہ پورا ایک رکوع کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ 3 بار اس طرح پڑھیں گے تھم تھم کے، صبر سے، سکون سے، تو آپ کا کیا ہوگا، باڈی بھی پوزیشن میں جا کے ایک جگہ بیٹھ جائے گا۔ تو اس لیے رسول نے فرمایا اپنے نماز میں مت چوری کیا کرو۔ اور اسی طرح بہت ایک جو لیڈیز کا پرابلم ہوتا ہے ڈیورنگ پریئر، ہیئر اینڈ کلاتھس شوڈ ناٹ بی ٹیمپرڈ۔ ہم کیا کرتے، کبھی بال باندھ رہے ہوتے، کبھی بال آ رہے ہوتے آگے، کبھی دوپٹہ کو ٹھیک کر رہے ہوتے، کبھی یہ کر رہے ہوتے، اور میں نے دیکھا جیسا جو بچیاں کپڑے ٹائٹ پہنتے ہیں، اب وہ نماز پڑھتے تو کبھی وہ ٹی شرٹ کھینچ رہے ہوتے تو کبھی پینٹ کھینچ رہے ہوتے، کیونکہ اب ان کو خود پتہ چل رہے ہوتے کہ وہ جب نماز میں رکوع سجدہ میں جا رہے ہوتے تو ان کا ذرا پینٹ ٹی شرٹ جو بھی ٹائٹ ہے بھائی وہ اوپر جاتے، تو ان کو خود پتہ چلتا ہے کہ ان کا باڈی دکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح بال کھلے ہیں، کبھی بال ادھر گر رہے، کبھی ادھر گر رہے، تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے، جب ہم نماز میں ایٹ لیسٹ جب کھڑے ہوئیں گے تو ہمارے ماں بہن سسٹر سب کو گزارش ہے سب سے پہلے اپنا بال کو تھوڑا باندھ دے صحیح سے، اور ایک اچھا لمبا دوپٹہ رکھ لے نماز کے لیے، بس نماز کے لیے۔ آپ جین پینٹ پہنے، ٹی شرٹ پہنے، جو بھی پہنے، یہ آپ کا مرضی ہے، مگر یہاں پہ جو نماز کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے اس میں آپ اپنا ایک اچھا دوپٹہ لمبا رکھ لیے، تو کیا ہوتا، آپ جب نماز پڑھتے تو آپ کا یہ ہے نا کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتا، کیونکہ رسول نے کیا فرمایا، نماز کے دوران بال اور کپڑے کو نہ وہ کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر رسول نے کیا فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کیا چیز کا، کہ میں 7 اپنے باڈی کا پارٹ سے سجدہ کروں، اور میں اپنے کپڑے اور بال کو اس طرح سنوارتے نہ پھروں نماز کے ٹائم پہ۔
तो क्या पता चलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि नमाज के टाइम पे अपने 7 बॉडी का पार्ट, क्या मतलब है 7 बॉडी के पार्ट में थोड़े लोग कन्फ्यूजन होता है, मैं बता दूं, आप लोग नाक और फॉरहेड को 2 गिनते, नाक और फॉरहेड को आप 1 गिनेंगे, और 2 पाम्स, हाथ जहाँ पे है सजदा कर रहे वो 2 करेंगे तो 4 हो गया, 2 नीज़ घुटने को करेंगे तो 4 5 6 हो गया, और 2 टोज़ जो सजदा करेंगे तो 7 हो गया, ठीक है ना। तो सर और नाक को अगर 1 करेंगे तो बाकी 2 हाथ पाम्स हो गया, 2 नीज़ हो गया, 2 फीट हो गया, 7 हो गया, 6 और ये 7, ठीक है। तो ये 7 आज़ा में मुझे क्या करना है, सजदा करना है, और मुझे हुक्म दिया गया कि बाल और कपड़े को इस तरह से जमाते नहीं फिरो। और फिर उसके बाद 5वां जो बात है, ऐसे कोई चीज़ आपके आगे ना रहे जिससे आपका नमाज में खलल हो जाए, डिस्ट्रैक्शन हो जाए। तो इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा बीबी आयशा ने एक बार क्या कहा, जब घर पे नमाज पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक पर्दा लगाया था घर के अंदर, ठीक है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो ये नमाज का ये पर्दा को हटा दो, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ कुछ रंगी बिरंगी चरंगी कुछ भी चीज़ है, तो इससे मुझे क्या होता है, नमाज के अंदर जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मेरे एकदम फ्रंट में ये पर्दा है, तो वो मेरा फोकस ज़्यादा पर्दे के ऊपर जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हम नमाज में जमात के साथ है, ऐसे है, तो ऐसे कपड़े में प्रिंट वगैरह कलर्स वगैरह होगा तो पीछे वाला नमाज वाले हमारे कपड़े को देख के ये होता है। तो इसीलिए आप क्या करें, एक दुपट्टा रख ले प्लेन सा, तो जब आप दुपट्टा पहनेंगे तो फिर आपका पूरे कपड़े भी नमाज में ढक जाएंगे, ठीक है। मगर ये सिर्फ क्या है, आगे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इसका लिए भी बहुत लोग समझते नहीं, जब मेरे आगे में इस तरह का प्रिंटेड कपड़े ऐसा पिक्चर्स वगैरह थे तो मुझे वो ना वो कर रहा था, डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, तो उन्होंने कहा था नमाज के टाइम में ये पर्दा यहाँ से हटा देने। और फिर नंबर 6 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाना हाथ पे हो तो फिर क्या करो, पहला खाना खा लो, क्योंकि फिर क्या होगा, आप नमाज में तो जाएंगे मगर आप बोलेंगे टेबल में तो बिरयानी है, मिर्ची के सालन है और कढ़ाई है, तो अब मेरा दिमाग तो सिर्फ कब नमाज ख़त्म करूं और खाना खाऊं। तो इसलिए रसूल ने फरमाया पहला खाना खा लेना, ठीक है। और इसी तरह अगर बाथरूम जाना है, हाँ, तो अपना आपको इतना ये ना करे कि फिर आप अपने फोकस, क्योंकि देखिए नमाज में क्या है, पहले आप बाथरूम भी चले जाए, खाना भी खा ले, पेट भर के आए। देखिए आप देखेंगे नॉन मुस्लिम लोग क्या करते हैं, भूखा रह के इस तरह करके इबादत करते हैं, मगर उनका फोकस कभी इबादत में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कैसे इबादत होते हो कि इबादत में आपको खाना याद हो रहे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला देखिए क्या कहते हैं, जब आप नमाज़ पढ़ने आओ तो खाना खाना है तो खाना भी खा लो, बाथरूम जाना है तो बाथरूम भी चले जाओ, ताकि जब मेरे पास खड़े हो तो बिल्कुल एक आराम के पोजीशन में होना चाहिए, कुमु लिल्लाहि क़ानितीन, जो अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए रसूल ने फरमाया, खाना है तो खाना खा लो, बाथरूम जाना है तो अपना आप को पूरा फ्री करके फिर नमाज़ पढ़ने आ जाओ। और फिर इसी तरह एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बंदा नमाज़ पढ़ रहा, सजदा करते रहता। आपको पता पहला तो मदीना कैसा होता था, पूरा मट्टी का वो ज़मीन होता था, तो बार बार उन्होंने क्या करते, जब भी मट को क्या लेवल कर रहे होते, जैसा बराबर कर रहे होते ना, मट्टी जैसा ऊपर नीचे हो रहा होगा ना, तो जहाँ पे सजदा करते, तो रसूल ने फरमाया, इफ़ यू हैड टू डू यू शुड हैव डन इट अर्ली। तुमको पता, जैसा हम लोग क्या करते हैं, मैं देखती हूँ जानिमाज पहला बछाते, वो फोल्डिंग इधर गड़बड़ी होता है, कुछ नहीं होता। अब जब नमाज पढ़ने जाते तो आप वो जानिमाज को आप सीधा कर रहे होते, ये कर रहे होते, तो आपको क्या इस सब चीज़ हमें क्या पता चलता है कि जब नमाज पढ़ने से पहले हम अपना हर कुछ रेडी रखें, अपना जगह ऐसे कोना पकड़े जहाँ पे कोई ट्रैवलिंग नहीं हो रही है, लोग नहीं आ रही हो, बीच में आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको फिर डिस्टर्ब होगा, एक कोना पकड़ लीजिए, फिर आप अपना बाल को अच्छे से बांध लीजिए, फिर आप अपना दुपट्टा लंबा कर लीजिए, ताकि आप नमाज में आप सुकून हो के आपको टेंशन ना हो जाए। और इसी तरह फिर रसूल ने फरमाया, जब नमाज में खड़े हो जाओ तो फिर वो अपने हाथ को हिप्स पे नहीं रखना,
ٹھیک ہے. اور جب بیٹھیں گے تو کوئی چیز کا سپورٹ نہیں لینا. مطلب کیا ہے، آپ کے ہاتھ کہاں ہونا چاہیے؟ آپ کے ہاتھ چیسٹ میں باندھا ہونا چاہیے، اور پھر ادب سے رہنا چاہیے. کیونکہ پھر وہ ہاتھ ادھر رکھ رہے ادھر رکھ رہے، پہلے کے زمانہ میں کرتے تھے اس طرح، ہاتھ ادھر رکھ کے ہپ پہ رکھ کے نماز پڑھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں منع کیا. اور ایک چیز میں نے دیکھا ہے، جیسا میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ والنٹیئر کرتے نا، تو لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے جب نماز پڑھ رہے ہوتے، بیچارے تھک جاتے ہوں گے نا، کر کے ایسا اتنا زور سے یون بھی کرتے ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز کے دوران یون نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. اگر کسی کو آ رہا ہے یون، تو وہ کیا کرے؟ پہلے تو اپنا آپ کو کنٹرول کرے. یا تو آپ کیا کریں، ہاتھ کے پیچھے پچھلے والا وہ نا اپنے منہ میں رکھ کے اس طرح، میں بتا نہیں سکتی آپ کو، آپ ہاتھ کے پچھلے حصہ منہ میں رکھ کے یون کریں، بٹ آواز سے نہ کریں، اور جتنا ہو سکے یون کو سپریس کرنے کی کوشش کر لیجئے. اور پھر اس کے بعد رسول نے فرمایا جب نماز میں کھڑے ہو نا، تو کپڑے ذرا ڈیسنٹ ہو. جیسا میں نے اب آپ کو بتایا، آپ جو بھی کپڑے پہنتے ہو مگر ٹائٹ ہو، آپ یہاں سے کھینچ رہے وہاں سے کھینچ رہے، خود کمفرٹیبل نہیں ہے، تو پھر مشکل ہو جائے گا. نماز میں آپ کا فوکس نہیں ہوگا، خشوع نہیں ہوگا. تو اس لیے فرمایا کپڑا ایسے ہو کہ صحیح ہو، ماڈسٹ ڈریس ہو. اور پھر اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ عورت کو کیا کرنا چاہیے. ایک جب عورت نماز کو آتے ہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے، ایک لمبا سا اپنے اوپر ایک پردہ، ایک حجاب کر دینا چاہیے، پردہ رکھ لینا چاہیے، تاکہ وہ اپنا آپ کو سر سے لے کر نیچے تلک اچھا لمبا حجاب سے کور کر سکے. تو یہ سب چیز جو میں نے آپ کو تھوڑا نماز کے بارے میں بتایا. تو بس ایک بات میں یہاں پہ بتا دوں، اور پھر کبھی کبھی ہم نماز میں بہت سستی کرتے ہیں، اور پھر کیونکہ کبھی کبھی یہ سستی کبھی کبھی ہمارا طبیعت ہوتا ہے یا تو بزی ہوتا ہے، یہ سب تو ٹھیک ہے. مگر اگر ہم یہ سستی اس لیے ہے تاکہ ہمیں ابھی ہم پارٹی میں ہے تو ہم نماز نہیں پڑھ رہے، اور پھر ہمارا کچھ بھی ابھی انجوائمنٹ چل رہا، اس لیے ہمیں نماز میں سستی ہو رہی ہے، تو یہ ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے کہ یہ بہت بری بات ہے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے کہ نماز جو ہے نا، یہ اللہ کا ملاقات ہے. تو اگر ہمیں اس طرح کا سستی آ رہا، اور یہ سب چیز کس لیے آ رہا، تاکہ میرا پارٹی میں وہ نہ ہو جائے اور میں بعد میں نماز پڑھوں، اور مجھے ابھی جو بھی کام کر رہا ہوں وہ بہتر ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہیں یہ چیز ہمارا آگے جا کے ہمارے لیے نقصان نہ ہو جائے. تو دیکھیے اسکالر کہتے کہ سب سے پہلا ہمیں یہ پتہ لگنا چاہیے کہ نماز جو ہے نا ہمارا ستون ہے. یہ ہمارا ایک ایمان کا سب سے بڑا گواہی ہے. جب آپ نماز پڑھتے تو آپ گواہی دے رہے ہوتے ایمان کا کہ ہاں میں ایمان لایا. تو جو چیز ایمان کا حصہ ہے، اگر آپ اسی کو صحیح سے پکڑے نہیں رہیں گے تو پھر آپ کا ایمان تو کیسا ہو گیا. کیونکہ ہمارا نماز جو ہے نا وہ ایمان ہے، اور ایمان ہمارا پورا کیا ہے، اپنا مسلمان کا ایک کیا کہتے ہیں ستون ہے. کہ ہمارا ایمان اللہ پہ ہے، ہاں ہمارے ایمان رسول پہ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کے آگے جھک جاتے. کیونکہ اللہ نے کیا کہا ہے، ایمان کا سب سے پہلا حصہ کیا ہے، اللہ کے آگے جھکنا، اور وہ نماز ہے. تو اسی لیے دیکھیں نماز اتنا بڑی بات ہے کہ رسول نے کیا فرمایا، کفر اور اسلام کے بیچ میں کیا ہے، نماز ہے. یہ ہے نا حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا. تو کیا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہتے تھے، جب اپنے بندے کو جب کوئی بھی کام دیتا تھا نا، تو سب سے پہلا دیکھتا تھا کہ نماز یہ صحیح پڑھتا کہ نہیں پڑھتا. کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا، جو نماز کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو وہ کوئی جاب کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہوگا. تو انہوں نے اگر اپنے اس میں لوگوں کو ڈھونڈنا تھا تو دیکھتا تھا کہ نماز میں وفاداری کون ہے. کیونکہ جو نماز کا وفاداری کرتا، کیا مطلب ہے، جو 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ بھی وفادار ہوتا ہے، اور وہ اللہ ہی سے وفادار نہیں ہے، اللہ ہی کا ایک کام جو بولا اللہ نے وہ نہیں کر رہا،
تو پھر لوگوں کے ساتھ اس کا وفاداری کا کیا وہ ہو سکتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں جب عمر رضی اللہ عنہ اپنے لوگوں کو ڈھونڈتے تھے، کوئی ان کو پوزیشن دینا چاہتے تھے، تو سب سے پہلا ان کا نماز دیکھتے تھے. پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ نماز، ان کے نماز کیسا ہے، کیا نماز پڑھتا ہے، کیسا پڑھتا ہے، وہ بیس میں ان لوگ ان کو جاب دے دیتے. آپ دیکھیے کیسی بات ہے. آج ہم سب سے پہلا کیا کرتے؟ ہم نماز جاب ملتے تو سب سے پہلا ہم وہاں پہ نماز چھوڑ دیتے. تو اسی لیے رسول میں فرمایا اس طرح سے لیزی اپنے نماز پہ نہ کرو، کیونکہ دیکھیے جو ہمارا بنیاد ہے نا وہ نماز کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ستون، فاؤنڈیشن جو ہے نا اس میں سب سے پہلا نماز ہے. ایمان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نماز ہوتا ہے. تو اگر ہم کیا کریں گے؟ ہم نفل کے نماز تو اتنا پڑھ لیں گے، کبھی 100 نفل پڑھ رہے، کبھی 200 نفل پڑھ رہے، مگر آپ فرض نہیں پڑھے تو پھر کیا کہا؟ یہ آپ کا صحیح کام نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو سب سے پہلے فرض پوچھا جائے گا. تو فرض کے اوپر ہمارا کیا کرنا ہے؟ حساب ہونا ہے. تو ہمیں فرض میں سب سے پہلا ہمیں فرض کو پورا کرنا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اہل کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں قرآن؟ کہتے ہیں جب وہ نماز کو چھوڑ دیا، نماز سے ہٹ گیا اور نماز کو بعد کا کام کرنے. اب آج ہم کیا کرتے؟ نہیں ابھی میرے بچے کو پک اپ کرنا امپورٹنٹ ہے، میرے بچے کے ٹائیکونڈو کا کلاس امپورٹنٹ ہے، میرا جاب امپورٹنٹ ہے، میرے کو کہیں بلایا. اور کبھی کبھی تو ہم کیا کرتے؟ ہم بڑا دین کے کام کر رہے. ہم کیا کرتے؟ ہم دین کے کام کرتے. ہاں، دین میں کیا کام کرتے؟ لوگوں کو دعویٰ کا کام کر رہے ہوتے، ہم لوگوں کو اسلام پھیلا رہے ہوتے، ہم لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے، ہم بہت بڑے دین کا کام کر رہے، ہم بہت اچھا کام کر رہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے نا، سب سے پہلا جو ستون ہے اس کو کھڑا نہیں کر رہے، تو اللہ کہتے وہ دین کا کام بیکار ہے. نماز سب سے پہلا پڑھنی ہے، فرض نماز، پھر آپ نے دوسرے کام کریں گے تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. اسی لیے اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہودی اور نصارہ نے نماز کو آسان سے لے لیا، حقیر سے لے لیا اور کہا کہ یہ بعد میں کریں گے، تو پھر کیا ہوا؟ وہیں سے جتنا ولگرٹی اور جتنا گندگی، جتنا فحاشا، جتنا بھی تھا، یہ سب کچھ کہاں سے نکلا؟ یہ سب کچھ نکلا جب انہوں نے اپنا نماز کو چھوڑ دیا اور نماز کو آسان لے لیا، بعد میں کام کرنے والا. تو اسی لیے بہنوں بھائیوں، ہمیں نماز کو بہت زیادہ یہ کرنا چاہیے، کیونکہ نماز ہی ہمارا ایک ستون ہے جو ہمارا دین کو کھڑا کیے گئے ہیں. اور اگر نماز ہی نہیں ہوگا تو آپ سوچئے پھر کیا فائدہ ہوگا. تو کوشش کریے اگر آپ لوگ جاب میں بھی ہے، آپ مشکل میں بھی ہے، کم سے کم فرض نماز پڑھیے، کیونکہ سب سے پہلا نماز جو ہے نا پوچھا جائے گا وہ صرف فرض کا ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھے کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو آج میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا نماز میں کس طرح خشوع ہو، تاکہ ہم نماز میں کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم نماز پہ ہم فوکس نہیں کر سکتے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا جگہ سب سے پہلے سلیکٹ کریں گے، وضو بہت اچھی طرح سے کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ دوپٹہ ایک اچھا رکھ لیں تاکہ آپ وہ دوپٹہ پہنے تو آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو کہ آپ کے کپڑے کچھ خراب ہے یا تو کچھ باڈی کا پارٹ دکھ رہا ہے. اور پھر آپ آرام سے قرآن کو یاد کر کے اپنا نماز کو ایک آرام سے کریں گے. تو 4 فرض بھی پڑھیں گے مگر خوبصورتی سے پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو ایک بات کہتے ہوئے ختم کروں. بی بی عائشہ نے کیا کہا؟ اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا ہے، اللہ کوالٹی دیکھتا ہے. اگر آپ 4 فرض بھی پڑھے مگر اچھی طرح سے پڑھے، خوبصورت سے پڑھے، اللہ کے لیے پڑھے، اور اس طرح پڑھے میں نہیں دیکھ سکتا ہوں اللہ کو مگر اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا. اگر یہ اس حالت سے ہم نماز پڑھیں گے نا تو دیکھیں گے پھر انشاءاللہ آپ کو نماز میں مزہ بھی آئے گا. پھر آپ کو نماز میں یہ نہیں ہوگا کہ میں نے نماز میں میرا وہ نہیں ہو رہا، فوکس نہیں ہو رہا. یہ اس طرح کریں گے تو آپ کا نماز میں بھی فوکس ہوگا. وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. نیکسٹ ویکینڈ ملیں گے آپ سے پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد للإله سابغ النعم وخالق الإنسان من بعد العدم، فالحمد ثم الحمد ثم الحمد لك حمدا كثيرا طيبا يا رب لك. أعطيتنا خيرا كثيرا ربنا، سترت عن كل الورى عيوبنا، ثم الصلاة بعد والتسليم على النبي المصطفى الكريم.